بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اویس ریاض شیخ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، ہارپ ٹیکنالوجی کا بہت آج کل چرچا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر ہارپ ٹیکنالوجی کو لے کر بہت زیادہ چام گوئیاں ہو رہی ہیں۔ بعض لوگ جو توہم پرستی کے زیر اثر ہیں وہ بھی اس کو بڑے خطرناک انداز سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جیسے ایک سپر پاور جو ہے وہ دنیا کا کنٹرول سنبھال کر ان کی چیزوں کو مینج کر رہا ہے۔ وہ جس ملک میں چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے دھوپ کا سسٹم بنا دیتا ہے، جس ملک میں چاہتا ہے بادلوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ کیا واقعی ہارپ ٹیکنالوجی کے اندر ایسی اسپیسیفیکیشنز موجود ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی؟ ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے؟ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ انفیکٹ ہارپ ٹیکنالوجی کو لے کر کے بہت زیادہ چہم گوئیاں، شاید ان میں کچھ سچائی بھی ہو، جھوٹ ہو، اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہوں، لیکن پھر بھی یہ ایک متھ ہے، اس پہ ریسرچ کی جاتی رہی ہے، لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ انفارمیشن لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ زیادہ تر انفارمیشن ایسی ہے جو سیلف اورینٹیڈ ہے لوگوں کی، اور لوگ اس پر آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہے کیا؟ ہم اس پر آج کی ویڈیو کے اندر ڈسکشن کریں گے۔ ہم دیکھیں گے ہارپ جو ہے وہ کس چیز کا ایبریویشن ہے، اور ہارپ ٹیکنالوجی کو لے کر کے کس چیز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور آیا کہ کیا واقعی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا کے کسی حصے میں بادلوں کو، ایٹماسفیئر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو پچھلے دنوں بادل پھٹے تھے وہ بھی امریکہ کی ایک سازش تھی، اس نے ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور اسپیسیفک علاقے میں موسم کے خراب ہوئے بغیر بادل پھٹے، وہاں پہ پانی گرا اور گاڑیاں تک بہتی ہوئی چلی گئیں۔ تو خیر، بارش کا ہونا ان دنوں اسلام آباد میں، بادل کا ایک دم پھٹنا اور اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی کے اندر گاڑیوں کا بہہ جانا، لوگوں کا کروڑوں روپے کا نقصان کا ہو جانا، یہ ایک واقعی کافی سرپرائزنگ تھا، اور لوگ پریشان تھے کہ بھئی ایک دم یہ کیسے ہو گیا۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یار یہ ہارپ ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اسلام آباد پر اپنا غصہ اتارا ہے، جو افغانستان میں اس کو خطرناک ترین ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو خیر، اب بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بارشیں جو غیر معقول ٹائپ ہو رہی ہیں، اس میں بھی جو امریکہ ہے وہ اپنے خطرناک قسم کی ٹیسٹنگز کر رہا ہے، جس کی وجہ سے بارشیں جو ہے وہ اس طرح ہو رہی ہیں۔ تو آج ہم ویڈیو کے اگلے حصے میں اس چیز پر مزید ڈسکشن کریں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کو بہتر انداز سے ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جا سکے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کی میں انویسٹرز کون کون ہیں، ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، وہ کس چیز کا ایبریویشن ہے۔ مزید ویڈیو کے اندر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ لیٹس سی۔ ہارپ ہائی فریکوینسی ایکٹیو آرورل ریسرچ پروگرام، جس کو مختصراً ہارپ کہا جاتا ہے، آیونی کرہ سے متعلق ایک تحقیقی پروگرام ہے جس میں مشترکہ طور پر امریکی فضائیہ، امریکی بحریہ، یونیورسٹی آف الاسکا اور ڈارپا انویسٹمنٹ فراہم کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد کرۂ ہوا کا سب سے بالائی حصہ آیونی کرہ آیونوسفیئر کا تحلیلی اور تجزیاتی مطالعہ اور کرۂ آیونی ٹیکنالوجی کی صلاحیت کی تحقیق کرنا ہے، تاکہ لاس لگی، اطلاعات اور ابلاغیات اور مواصلاتی کارکردگی اور نگرانی میں بہتری لائی جا سکے۔ یہ پروگرام ایک قطب شمالی ادارہ ہارپ اور ریسرچ اسٹیشن کے زیر انتظام مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ امریکی صوبہ الاسکا کے علاقہ گاکونا سے قریب ایک جگہ پر واقع ہے، جو امریکی فضائیہ کی ملکیت ہے۔ ہارپ ریسرچ اسٹیشن میں سب سے اہم آلہ آیونی تحقیقی آلہ ہے، اسے انگلش میں آیونوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک طاقتور ترین برقی مقناطیسی تعددات کو نشر کرنے والے ترسیلہ یا ٹرانسمیٹر کی صلاحیت کا حامل آلہ ہے، جس میں 180 محسوس اینٹینس موجود ہیں۔ اس آلہ کو کرۂ آیونی کے کسی محدود خطہ کو عارضی طور پر گرم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہارپ اسٹیشن پر کام کا آغاز 1993 میں ہوا اور موجودہ کرۂ آیونی کی آلہ کی تکمیل 2007 میں ہوئی۔ اس کام میں ہارپ کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ایک برطانوی ادارہ BAE سسٹمز تھا۔
بعض قدرتی آفات کے حوالے سے ہارپ کے متعلق نظریہ سازش بھی فروغ پا رہا ہے۔ بعض سائنسدانوں کے خیال میں ہارپ پروگرام سازشی نظریہ سازوں کے لیے ایک پرکشش ہدف ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ ایک کمپیوٹر سائنسدان کے مطابق سائنس سے ناواقف افراد کو اس کا مقصد انتہائی پراسرار نظر آتا ہے۔ ناظرین، اگر اس کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو ایک طرف دنیا گلوبل وارمنگ کا رونا رو رہی ہے اور فوسل فیول جن میں کوئلہ، ڈیزل، پیٹرول اور گیس ہے اس پر پابندی لگانا چاہتی ہے تاکہ کرۂ ہوائی میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کمی ہو جو کرۂ ہوائی کو گرم کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ہارپ جیسے منصوبے کرۂ ہوائی میں ہزاروں میگا واٹ کی گرمی انڈیل رہے ہیں۔ ناظرین، سارے پروسیس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آئونوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ، جو کہ ایک طاقتور ترین برقی مقناطیسی تعددات کو نشر کرنے والا ٹرانسمیٹر ہے۔ اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن یہ ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک علاقے کے اندر کرۂ آئونی یا آئونوسفیرک جو ایک کرۂ ہوائی ہوتا ہے، بادلوں کے قریب جو اسپیسیفک ایریا ہوتا ہے اس جگہ کو گرم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں جو سائنٹیفک کہلاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ہوتا ہے، اسپیسیفک علاقے کو گرم کیا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ جو ہے وہ بادل پھٹ سکتے ہیں اور بھی کئی طرح کے ایشوز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں سازشی کہلاتی ہیں ان کے اندر کچھ ریالٹی موجود ہے، لیکن یہ سائنٹیفک ہے، سائنٹیفکلی اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی پہلے سے بڑھ چکی ہے، جس کے اندر فوسل فیولز ہیں، زہریلی گیسیں ہیں، گرین ہاؤس ایمیشنز ہیں، جن کے بارے میں سائنسدان کہہ چکے ہیں کہ 2030 تک اگر 45% تک ہماری گیسز ختم نہ ہوئیں تو ہم ماحولیاتی آلودگی کے خطرناک ترین جو ہے وہ پیریڈ کے اندر جا سکتے ہیں، اور جو ہماری لیئرز ہیں وہ کافی حد تک پتلی ہو چکی ہیں، جن میں ٹروپوسفیئر ہے، جن میں اسٹارٹوسفیئر ہے۔ 2080 تک کہا جا رہا ہے کہ 1 کلومیٹر تک مزید جو اسٹارٹوسفیئر ہے وہ پتلی ہو جائے گی۔ تو زہریلی گیسیں اور دوسری چیزیں جو ہیں، فوسل فیولز جو ہیں، پیٹرول، ڈیزل کا اخراج جو ہے وہ، کوئلے کا جو ہے وہ جلاؤ ہے، کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج جو ہے، اس کی وجہ سے ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ایسے میں آئونوسفیرک ریسرچ انسٹرومنٹ کا استعمال جو ہے، ہارپ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے اسپیسیفک علاقوں کے اندر اسی گندگی کو، اسی آلودگی میں مزید بڑھاوا دے گا، جس کو ختم کرنا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ضروری ہے تاکہ ہم ایک اچھے ہیلدی معاشرے کے اندر رہ سکیں۔ تو ناظرین، ہارپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ تھی ایک مختصر سی انٹروڈکٹری ویڈیو۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ تھینک یو۔